بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجی بہانے سے گھر نکل گئی کہ تھوڑی دیر بعد ہی ایک کار آ کر ہماری حویلی کے گیٹ کے سامنے رکی۔ اس میں سے جمشید اور اس کے دو ساتھی پستول تاننے نکلے اور پھر سیدھی میری طرف آئے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو اور میری مدد کر سکے، مگر مجھے حویلی میں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ ملازم بھی شاید چھٹی پر تھے یا نگہت باجی نے خود ہی چھٹی دے دی تھی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں تو میں نے جلدی سے کمرے میں جا کر اندر سے دروازے کی کنڈی لگانی چاہیے، تو ایک دم جمشید اس کے ساتھی کمرے میں آ گئے۔ جمشید کے ایک ساتھی نے مجھ سے حمزہ لے لیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ جب میں نے مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہا تو جمشید نے پستول کی نال میری طرف کر دی اور تڑک کر بولا، اگر اپنی اور اپنی بچی کی زندگی چاہتے ہو تو خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ورنہ پہلے حمزہ اور پھر تمہیں بھی گولی سے بھون ڈالوں گا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جمشید ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اس کی منتیں کی، مگر مجھے دھمکیاں دیتا رہا۔ آخر جب میں نے اس کے دھمکانے کے باوجود قدم باہر کی طرف نہ بڑھائے تو اس نے میری ناک پر رومال رکھا پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بند تھی۔ حمزہ بھی میرے پاس ہی سویا ہوا تھا۔ زینب کچھ دیر سانس لینے کو رکی۔ کیا یہ سب نگہت اور جمشید کا کیا دھرا تھا؟ میرے اپنے ہی مجھے زخم لگا گئے اور میں بے خبر رہا۔ داؤد صاحب کا خون کھول رہا تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولے، کاش کہ مجھے اس وقت معلوم ہو جاتا تو ان کی بوٹیاں نوچ کر کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ داؤد شعلہ بار ہوتی آنکھوں کے ساتھ بولے، پھر کیا ہوا؟ وہ بے قراری سے بولے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھے کہاں لے گئے۔ تقریباً 2 ماہ انہوں نے مجھے کمرے میں بند رکھا۔ صبح شام 2 وقت وہ میرے سامنے کھانا رکھ جاتے جو میں کھا لیتی۔ پھر ایک دن وہ تینوں ساتھی آئے، انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے آبادی سے کافی دور بنے ایک گھر کے پاس اتار دیا اور ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر تم نے واپس آنے کی کوشش کی تو راستے میں ہی مار دی جاؤ گی، اور مجھ سے بچ کر گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تو داؤد تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دے گا، کیونکہ اسے بتا دیا گیا ہے کہ تم اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہو، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، سب کے لیے مر چکی ہو، لہٰذا اب سب کو بھول جاؤ اور واپس آنے کی غلطی مت کرنا۔ واپس آنے کی صورت میں موت تمہاری منتظر ہوگی۔ جمشید یہ کہہ کر لگاتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا اور کچھ ہی دیر میں گاڑی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر میں نے سب کو بھلا دیا، کوئی مجھے یاد نہ رہا، نہ آپ، نہ امی، نہ ابو، نہ ہی بہن بھائی۔ مجھے کبھی بھی کسی کی یاد نہ آئی۔ اتنا کہہ کر وہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ جب انہوں نے تمہیں 2 ماہ بعد چھوڑ دیا تو پھر تم اتنا عرصہ کہاں رہی؟ داؤد نے حیرانی سے پوچھا۔ جس گھر کے پاس وہ مجھے چھوڑ کر گئے تھے وہ ایک عورت کا تھا جن کے بچے بیرون ملک رہائش پذیر تھے، وہ اکیلی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھا، میں ان کے پاس ہی رہنے لگی۔ انہوں نے میرے بچوں کو تعلیم دلوائی، انہیں اچھا کھلایا پلایا، اچھا پہنایا۔ 20 سال اسی طرح گزر گئے۔ حمزہ 3 سال پہلے یہاں جاب کے سلسلے میں آیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ 1 سال ہوا ہے بڑی اماں بھی کو فوت ہوئے۔ پھر حمزہ اور مجھے اور اویس کو بھی اپنے ساتھ یہیں لے آیا۔ زینب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ زینب کے منہ سے اویس کا نام سن کر داؤد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ سوال جو کب سے ان کے ذہن میں گردش کر رہا تھا ایک دم ان کی زبان پر آ گیا۔ زینب، اویس میرا بیٹا ہے نا؟ داؤد اسے تائیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جی آپ کا بیٹا ہے، اسی نے کل وردا کو دیکھا اور مجھے یہاں لے کر بھی وہیں آیا ہے۔ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی آواز داؤد کے کانوں میں رس گھل گئی۔ ان کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی اور خوشی سے کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے بولے، کیا میرا بھی کوئی بیٹا ہے؟ کیا میں بیٹے کا باپ ہوں؟ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں خبر ہی نہیں۔ داؤد کو ہماری خوشی کے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ پھر ایک خیال کے آتے ہوئے تیز سے اٹھتے ہوئے بولے، جب وہ تمہارے ساتھ آیا ہے تو پھر وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ باہر کیوں کھڑا ہے؟ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر اپنے ایک دوست سے ملنے گیا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا، زینب نے کہا تو داؤد دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ان کی آنکھوں سے اطمینان جھلک رہا تھا، وہ رب کی سطاعت پر بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ واہ میرے مولا، تیری کیا شان ہے، ہم ملے بھی کب اور کیسے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہی مجھے میری بیوی بچوں سے مجھے ملوا دیا۔ داؤد نے تشکر آمیز لہجے میں خود کلامی کی۔ بچے ہمارے بچھڑنے کا سبب بنے اور یہی ہمارے ملنے کا بہانہ بھی، زینب نے آہ بھر کے کہا۔ ہاں زینب، تم ٹھیک کہتی ہو، واقعی اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے۔ داؤد نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔ حیرت ہے، جسے میں اپنی بھابھی بنانے کا سوچ رہا تھا وہ میری بہن نکلی، اویس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ وہ ابھی تک گھومگو کی کیفیت میں تھا اور لان میں ٹہلتے ہوئے وردا کی یونیورسٹی سے واپس آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ اسے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ملازم نے گیٹ کھولا اور گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ وردا گاڑی سے اتر کر کمرے کی طرف جانے لگی تو حویلی کے لان میں اس کی نظر جیسے ہی ایک اجنبی پر پڑی تو وہ ٹھٹر کر رک گئی اور پھر حیران پریشان اس کے پاس چلی آئی۔ اویس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ہونک بنی سے دیکھنے لگی، پھر حیرت سے بولی، ہو تم مسٹر ایسے ویسے آپ میرے گھر تک بھی آ گئے؟
اس کی بات سن کر اویس نے زوردار کہہ لگایا، پھر کہنے لگی، محترمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے نہیں بلکہ اپنے گھر آیا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ مسٹر ایسا ویسا نہیں بلکہ تمہارا بڑا بھائی اویس ہوں۔ اویس کے اس انکشاف پہ وردا دک سے رہ گئی، وہ آنکھیں چپکانا ہی بھول گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرا بھائی؟ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ میرا بھائی اچانک کہاں سے آ گیا؟ وہ بھی اتنا بڑا؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وردا نے اسے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ کیوں جی، یقین نہیں آ رہا؟ اویس نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ بھلا میں کیسے یقین کر لوں؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی۔ پیاری بہن، یقین تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، جیسے کہ میں نے یقین کر لیا۔ اس نے بھویں اچکا کر اپنی طرف اشارہ کیا۔ امپاسبل، وردا نے نفی میں سر ہلائے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، آؤ تمہیں اپنی امی سے ملواتا ہوں، وہ بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، ساتھ ساتھ کچن میں تمہاری پسند کی ڈشز بھی بنا رہی ہے۔ اویس اس کا ہاتھ پکڑے حویلی کی اندرونی جانب بڑھنے لگا۔ دوسری طرف وردا کے یونیورسٹی چلے جانے کے بعد حمزہ بھی داؤد سے ملنے چلا آیا۔ السلام علیکم تایا جان ابو، حمزہ نے اخبار سے صفحے پلٹے ہوئے داؤد سے کہا۔ داؤد نے اخبار پر سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ ان کے سامنے 2.5 سالہ گڈو کی جگہ ایک خوبصورت جوان کھڑا تھا۔ حمزہ کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھیں بھیگ گئیں، زبان کنگ ہو گئی۔ انہوں نے اٹھ کر اس کو اپنے ساتھ گلے سے لگا لیا، فرد محبت سے ان کی پیشانی چومی اور اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولے، میرے لخت جگر، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ باپ کا سایہ تو سر سے اٹھا ہی تھا، ظالموں نے دادا دادی اور تایا سے بھی تمہیں چھین لیا۔ وہ ظالم تمہیں اس گھر سے نکال کر خود بھی ایک سال سے زیادہ یہاں نہ رہ سکی۔ میرے بچے، میرے جیتے جی تم اتنی بڑی حویلی اور دولت کے ریل پیل ہونے کے باوجود کسی کی چوکر پر پڑے رلتے رہے اور میں کچھ نہ کر سکا۔ داؤد نے رندی ہوئی آواز میں اپنے غم بانٹا۔ جانے دے تایا ابو، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، ہماری قسمت میں جدائی لکھی تھی، قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ برا وقت کٹ گیا، اب ماضی کو ریتنے سے دکھوں کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں 2 وقت کی عزت سے روٹی اور سر چھپانے کو مکان دیا، ہمیں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑی، اور پھر اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ سے ملوا دیا۔ حمزہ نے داؤد صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو انہوں نے حمزہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر جب کچھ حوصلہ ہوا تو اٹھے اور تصویروں والی البم اٹھا لائے۔ دیکھو تم شکل و صورت کاٹ ڈیل ڈھول سے بالکل اپنے پاؤں پر گئے ہو، انہوں نے دانیال کی تصویروں اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ تو حمزہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اس کا غم بھی تازہ ہو گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تایا ابو، اس نے مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ داؤد نے اس کی بچپن کی تصویریں دکھائی، اس کے کپڑے کھلونے بھی اسے دکھائے جو اس نے ابھی تک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ پھر اسے حویلی میں گھمایا، اسے اس کے بچپن کے بارے میں بتاتے رہے۔ ان کے الفاظ میں، ان کی آواز میں ایک حسرت تھی، جو ایک درد تھا جو حمزہ کو تڑپائے جا رہا تھا۔ زینب اویس بھی نم آنکھوں اس کے ساتھ ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر وہ اسے اس کی پڑھائی اور جاب کے متعلق پوچھتے رہے۔ وہ حمزہ کے انداز گفتگو سے بہت متاثر ہوئے اور یہ جان کر انہیں خوشی ہوئی کہ زینب نے حمزہ اور اویس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ حمزہ تایا ابو سے باتیں کرنے میں اتنا مگن ہوا کہ اسے ٹائم گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ آخر اویس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا۔ اویس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ وردا کا یونیورسٹی سے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اویس کے اشارے پر حمزہ نے گھبرا کر گھڑی پر نظر ڈالی۔